زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے 7-8 سال قبل سے متبادل فصلوں پر کام کرنا شروع کیا، جس کا مقصد ایسی فصلوں کو متعارف کروانا تھا جو غذائی اور طبی لحاظ سے بہت اعلیٰ ہوں اور مقامی آبادی کے لیے بہتر خوراک مہیا کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں۔ اس ضمن میں ایک مقامی پودا مورنگا سوہاجنا پہلے ہی ہر دل عزیزی اختیار کر چکا ہے۔ اب ایک نئی فصل بنیادی جنس کے طور پر متعارف کروا دی گئی ہے۔ یہ فصل ربی میں اگائی جاتی ہے۔ کم پانی، کمزور زمینوں، کلراٹھی، بے پناہ موسمی سختیوں اور کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے حملوں کے خلاف مدافعت رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اس فصل کے بیج کو چاول کی طرح کھایا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جنس میں انسانی ضرورت کی تقریباً تمام اہم غذائی اجزاء گندم، چاول اور مکئی سے کہیں زیادہ بہتر پائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ نمکیات جن میں زنک، کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم شامل ہیں بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جبکہ پروٹین کی کوالٹی بہت اچھی اور چاول سے 3 گنا اور گندم سے 1.5 گنا زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ کئی بیماریوں کے خلاف یہ قدرتی علاج ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے پناہ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اتنی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ دنیا میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نام کینوا ہے۔ اس کو کینوا بولا جاتا ہے۔ اس کا مسکن لاطینی امریکہ ہے۔ لاطینی امریکہ میں یہ فصل 50 سے 60 من فی ایکڑ پیداوار دے سکتی ہے، جبکہ دنیا میں اس کی اوسط پیداوار 15 من فی ایکڑ ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی ایسی قسمیں دریافت کر لی ہیں جو پاکستان میں 40 من فی ایکڑ تک پیداوار دے رہی ہیں، جو دنیا کی اوسط سے دگنی سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اس کی غذائی اور طبی صلاحیت لاطینی امریکہ والے کینوا کے برابر ہے۔ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ بیج 3500 روپے فی کلو بک رہا ہے، جو غالباً دنیا کی مہنگی ترین جنس ہے۔ مقامی کامیابی کے بعد اس کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ بیج میں سے انتہائی لذیذ مقامی پکوان بھی بڑی کامیابی کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں، جن میں دلیا، پلاؤ، بریانی، کھیر، کیک، سلاد وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے آٹے سے روٹی بھی بن سکتی ہے۔ لاطینی امریکہ میں ڈبل روٹی، بیکری کا دیگر سامان، جوس، پاستا سمیت بے شمار ڈشیں بنائی جاتی ہیں۔ کینوا کے بیج کے اوپر ایک صابن نما کیمیکل کی تہ ہوتی ہے جو کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن انسانی معدہ ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے پکانے سے پہلے کینوا کو پانی کی تیز دھار کے نیچے اچھی طرح مل کر دھونا ضروری ہے، جبکہ پکاتے ہوئے ابال کر پہلا پانی بھی ضائع کر دیں۔ اس کے ابلے ہوئے کینوا کو ہر قسم کی خوراک مثلاً سلاد اور سبزیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے یا چاول کی طرح پکایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے طریقہ کاشت سے لے کر برداشت تک مکمل معلومات فراہم کریں گے۔